اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، ہر وہ ایسا شخص جس نے اپنے اندر اپنے باطن پر اپنی مکمل توجہ مرکوز کر رکھی ہے، جو باطن کی دنیا کا مسافر ہے، اس کے دل و دماغ میں کیفیت کے متعلق جو ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے، اکثر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھ پر لذت و دیدار اور روحانی کیفیت آ کر چلی کیوں جاتی ہے۔ ایک وقت مجھ پر ایسا ہوتا ہے کہ میں دنیا اور دنیا کے مال و عورت کو 3 طلاقیں دے رہا ہوتا ہوں۔ ایک کیفیت مجھ پر ایسی ہوتی ہے کہ میں دنیا اور اس کے مال متاع میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ اس معاملے میں روحانی شخص خود پر ظلم کرنے لگتا ہے، پریشان سا ہو جاتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ وغیرہ سرزد ہو رہے ہیں، جس کے کارن میں مستقل روحانی کیفیت سے محروم ہوں۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ انسان کا ظاہر ہو یا باطن، بہرحال کیفیت کے بغیر انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے یا دیگر کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کیفیت کا محتاج ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ میں سے ہر شخص کا اس کیفیت کا خوب تجربہ ہوگا کہ سخت گرمی کا موسم ہے، آپ کسی کام یا کاج میں مصروف عمل ہیں یا روزہ کی حالت میں ہیں یا کسی کام میں ہیں، پسینہ آپ کے اعضاء سے جاری ہے اور آپ کو شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب پانی پینے سے قبل جو ہے آپ کی اس کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے، کبھی سوچا ہے؟ اور جب آپ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے کیفیت وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مطلب کہ وہ پیاس والی کیفیت پانی پینے کے فوراً بعد ہی رخصت ہو جاتی ہے اور نارمل جو ہے کیفیت میں آپ آ جاتے ہیں، آپ کی جو کیفیت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ یہی حال بھوک کی کیفیت کا ہے۔ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ بھوک کی تشنگی اور جو کیفیت ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، پھر کافی دیر بعد جو ہے آپ کو پیاس یا بھوک کی کیفیت کا انتظار جو ہے کرنا پڑتا ہے۔ دراصل دیکھیے، ان مثالوں کا مطلب کہ کوئی بھی کیفیت جو ہے وہ انسان پر ہمیشہ جاری اور ساری نہیں رہتی، یہ بات لکھ لیں، بلکہ ارض و سما دن اور رات کی طرح جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں۔ کوئی بھی پانی یا کھانا یا کوئی ایسی دنیاوی چیز ایجاد ہی نہیں ہوئی کہ اگر انسان ایک بار اسے استعمال کر لے اور اس کی جو کیفیت ہے اس پر وہ ہفتوں، مہینوں یا سالوں پر محیط ہو، نہیں، بلکہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو 6-7 گھنٹے بعد پھر وہی بھوک والی کیفیت آ ہی جاتی ہے۔ یہی حال بظاہر جو ہے روحانی اور باطنی دنیا کا نظر آتا ہے۔ عام طور پر آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ہم کوئی بھی نیک کام یا نیک عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے پیچھے جو ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ ہم پر کچھ دیر کے لیے طاری ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو جب تک نماز میں ہیں تو کچھ اور ہی کیفیت ہوتی ہے، جب باہر چلے جاتے ہیں، مسجد سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یکدم جو کیفیت ہے وہ چینج ہوتی ہے، پھر وہی نارمل کیفیت آ جاتی ہے اور جو ایک روحانی کیفیت تھی وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے اور میرے خیال کے مطابق اس حدیث سے بڑھ کر روحانی کیفیت کو سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس حدیث میں انسان کی کیفیت کو بہت خوبصورت اور احسن انداز میں سمجھایا گیا ہے، اور یقین جانیں کہ اس حدیث پہ اگر ہم غور کر لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، سارے رولے، سارے جھگڑے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ
پریشان حال گلی میں جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے اور پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ سو انہوں نے جواب دیا، پریشان اس لیے ہوں کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں تو ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے، بیوی بچے مال و دولت دنیا کے معاملات یہ سبھی بھول جاتے ہیں جب آپ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے ہے، آخرت کا منظر آنکھوں سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب مجلس سے اٹھ کر گھر آتے ہیں تو وہ حال نہیں رہتا، پھر دنیا میں جو ہے ہم کھو جاتے ہیں۔ اس لیے میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، جو کچھ وہاں سے پایا وہ کھو جاتا ہوں یہاں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا آؤ چلیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ چلتے ہیں، میرا بھی یہی حال ہے، یعنی سیم کنڈیشن ہے، سیم سچویشن ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حنظلہ نہیں، تم منافق نہیں ہوئے۔ دراصل ایمان کی یہی کیفیت ہے کہ کبھی ایسے ہو جاتا ہے اور کبھی ویسا ہو جاتا ہے، بات کو سمجھیے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حال تمہیں میری بارگاہ میں نصیب ہوتا ہے، اگر یہ حال دائماً یعنی ہمیشہ برقرار رہے، یعنی مقام بن جائے، تو پھر تمہاری حالت یہ ہو کہ تم گلی کوچے اور بازاروں میں چلو تو جو ہے نا آسمان سے اترے ہوئے فرشتے دائیں بائیں قطار اندر قطار کھڑے ہو کر تمہارے دیدار کے جو ہے انتظار میں ہوں، اور جب تم وہاں سے گزر جاؤ تو وہ تم سے مصافحہ کرے۔ بس حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ یہ حال ہے، اس کو نفاق نہ سمجھنا، اور ساتھ ہی اگلی بات جو ہے وہ بھی بتا دی کہ جس طرح تمہارا یہ حال ہے کسی کا یہ مقام بھی ہوتا ہے، اور جس کو یہ مقام نصیب ہو جائے تو ملائکہ جو ہے اس کے راستے میں کھڑے ہو کر اس کا دیدار کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی بھی چیز، انسان ہو یا کوئی غیر مادی مخلوق ہو، جو میں نے سمجھا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، اس کو ایک ہی رنگ میں نہیں رکھتا۔ کبھی صبح ہوتی ہے تو کبھی شام، کبھی سردی تو کبھی گرمی، کبھی دن تو کبھی رات، کبھی فراخی تو کبھی تنگ دستی۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ سبھی رنگوں کا نظارہ کرواتا ہے۔ آپ ہمارے اولیاء کرام کو دیکھ لیں، وہ بھی دو کیفیتوں میں جو ہے رہتے تھے، اور رہتے ہیں، حالت سکر اور حالت سہو۔ جو روحانی شخص ہیں یا روحانی سے وابستہ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حالت سکر کیا ہوتا ہے، سہو کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا، ہم انشاءاللہ اس پہ بھی جلد ویڈیو لے آئیں گے۔ سو ہمیں یہ بار بار کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہم بار بار ذکر اللہ کریں، مراقبہ کریں، تصور کریں، جس سے ہم پر جو ہے روحانی کیفیت طاری ہو سکے۔ اور ہم ایک راز بھی آپ سب کو بتا دیں کہ روحانی کیفیت کو برقرار رکھنے کا جو ہے، اس کو مضبوط رکھنے کا جو سب سے مؤثر اور طاقتور طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اہل روحانیت کا کہنا ہے کہ اللہ کی محبت اور روحانی کیفیت پیدا کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ صحبت اولیاء ہے، یعنی اہل اللہ کی صحبت، یعنی ان لوگوں کی صحبت جن کے یہاں روحانی کیفیت کثرت سے پائی جاتی ہے، جن کی توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ سامعین کرام، کوئی طالب حق اگر اس چیز کا اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے وجود میں کثرت سے روحانی کیفیت برقرار ہو جائے گی۔ دیکھیے، اہل رشد اور ہدایت نے یہ بتایا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اتنی طاقتور ہوتی تھی اور اس میں اتنی شدت کی تاثیر ہوتی تھی کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد جس کو بھی یہ صحبت نصیب ہو جاتی تھی اس کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ اب جو اولیاء کرام ہوتے یہ کون ہیں؟ اس بات کو سمجھیں، یہ کون لوگ ہیں؟ دراصل ان کے پیچھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور حضور علیہ السلام کا فیض ہوتا ہے۔ جو علماء کرام ہیں، علماء اہل حق، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ کون سے؟ ظاہری وارث ہیں۔ اور جو اولیاء کرام ہیں دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی وارث ہوتے ہیں۔ سو جو بھی ان کی صحبت میں آتا ہے من کی دنیا بدل کر جاتا ہے اور روحانی کیفیت کا ہر وقت جو ہے وہ نظارہ کرتا رہتا ہے وقفہ بوقفے میں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی ایسی نور والی روحانی جو کیفیت ہے اس سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اعلی نگہبان۔